السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور گزشتہ کی ہم تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نگراں حکومت تو بخوبی آ گئی، وفاق کی بھی نگراں حکومت آ گئی، صوبہ سندھ کی بھی آ گئی، اب بلوچستان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وفاق میں کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا اور آج وہاں پر انہوں نے میٹنگ بھی کر لی، پرائم منسٹر نے، کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، چیف سیکرٹری سندھ کو تبدیل کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نگراں حکومت آئی ایم ایف کی جو معاہدے تھے اس معاہدے کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نگراں حکومت کے آتے ہی سب سے پہلے جو بجلی کا ایک جھٹکا لگا ہے، اس بجلی کے جھٹکے سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سبکدوش ہونے والی حکومت یعنی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پوری طرح بریف کر کے نگراں حکومت کو جو ہے برس اقتدار کیا، ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا ہے کہ آتے ہی انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 17 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اور ڈیزل کی قیمتیں 20 روپے بڑھا دیا۔ اب بجلی کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ 2 روپے یونٹ، 2.5 روپے یونٹ، 1.5 روپے یونٹ کے حساب سے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے کہ نگراں حکومت بے بس ہے اور نگراں حکومت کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ معیشت کی جو اپنی ایک ڈگر ہے، اس معیشت کی ڈگر کہاں جائے گی پتہ نہیں۔ اس وقت کہ مہنگائی کی طوفان اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ ادارہ شماریات کی جو اپنی اسٹیٹسٹکس کے بیورو کی جو اپنی ایک آج انہوں نے ایک سمری دی ہے، اس سمری میں تو یہ انہوں نے یہ بتایا تھا تقریباً کہ 9 سے 10% جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، خاص طور پر کموڈیٹیز میں، جس میں کہ اشیاء ضروریہ جو ہے اس کی قیمتوں میں تقریباً 5% سے لے کر 7% تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج تاجروں نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا، جس میں انہوں نے کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے اور ان کا یہی مقصد تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دیگر اور بھی مسائل تھے۔ تاجر جب روڈ پہ نکلے اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے بھی احتجاج کی کال دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس احتجاج ریلی سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اس پہ ہم آج اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مہمان، اس تمام کی تمام تاجر و صنعتکاری ہیں، ہم ان سے یہ پوچھیں گے اور ان کے مسائل بھی پوچھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمود رنگون والا صاحب، یہ ہے سابق صدر ہیں نکاٹی، نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، اس کے سابق صدر ہیں محمود رنگون والا۔ تھینک یو سر فار کمنگ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب اے رحمان صاحب جو ہیں صدر ہیں آل کراچی ریٹیلرس ایسوسیشن کے۔ یہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے، اچھی کیلکولیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ناظرین کو ایک دفعہ پھر رحمان صاحب کی جو ہے ایک پر مغز گفتگو جو ہے اس سے مستفید کیا جائے۔ تھینک یو رحمان صاحب۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب محمد اسلم بھٹی صاحب کم آئے ہیں لیکن آج دوبارہ آئے، اور میرا خیال ہے اسلم بھٹی صاحب جو ہے ایس ایم ایز میں جو ہمارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز ہیں اس میں ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی ایسوسیشن بھی ہے، اس ایسوسیشن میں صدر طارق روڈ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر ہی ہیں اور اپنے مسائل یہ خود بیان کریں گے کہ آج جو بولٹر مارکیٹ کی میں جو احتجاج ہوا اس میں بھی یہ بھی شامل تھے، تو وہاں پہ کیا بات ہوئی، وہاں گفتگو کیا ہوئی اور اس کا سدباب کیسے ہوگا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور میرا خیال پہ محمود رنگون والا صاحب کی سب سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ محمود صاحب، آپ تو انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کو اسی لیے میں نے بلایا کہ انڈسٹریز کے مسائل جو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ دیکھیے، بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اس کے علاوہ ایک صرف بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ پرائسز اوور آل کاسٹ ہماری بہت بڑھ جاتی ہے، جو از ناٹ ورکیبل، کیونکہ ابھی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے ایک تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی، سیکنڈلی اس کے بعد جب فیول کی کاسٹ بڑھتی ہے تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، دوسری کاسٹ جو اس سے کنسرن ڈپارٹمنٹ جتنے کنسرن لوگ ہیں ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یقیناً ایک عام آدمی جو اس وقت جس سچویشن سے گزر رہا ہے اور جو اس وقت گیس کی صورتحال ہے، جو اس وقت بجلی کی صورتحال ہے، تو اس صورتحال میں سروائیول ناممکن ہو گیا ہے۔ انڈسٹری اگر اچھا، آپ کی اپنی جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے، جسے ہم کاسٹ آف ڈوئنگ کریں، اس کاسٹ آف ڈوئنگ میں کتنے % کا اضافہ ہو گیا؟ دیکھیں، انفیکٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں تقریباً 28 سے 29% کا فرق پڑ گیا ہماری
Cost of विद bringing. इन लास्ट 6 मंथ के अंदर। अच्छा, और इसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इसमें बिजली की कीमतें भी हैं। बिजली भी है, गैस भी है। फिर सबसे बड़ी बात ये गैस की अनअवेलेबिलिटी है जो कॉस्ट बढ़ा देती है। आप 2 दिन अगर इंडस्ट्री को बंद रखते हैं तो वो कॉस्ट तो सारी की सारी आपके प्रोडक्शन पे है ना। बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट आपने देनी है, आपने लोगों की तनख्वाहें देनी है, हाँ। दूसरी चीजें देनी है, उसके साथ वो कॉस्ट इंक्रीज करते 28 से 29% इस वक्त कॉस्ट बढ़ गई। और अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल जो चल रही है और चलती रही तो इंडस्ट्री बंद करे बगैर और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम इंडस्ट्री बंद कर दें। लेकिन सिर्फ बंद करने की बात तो हो रही है, वो ठीक है, लेकिन इससे बेरोजगारी कितनी फैलेगी? यकीनन बेरोजगारी फैलेगी, मगर मसला ये कितने लोग फारिग हो जाएंगे? देखिए मैं इसीलिए मैंने अभी कहा कि अल्लाह ना करे, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि एक इंडस्ट्री जब इंडस्ट्री लगाता है ना तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ लगा देता है, अपनी सारी एफिशिएंसी लगा देता है, और एक दफा इंडस्ट्री बंद हो गई ना उसकी दोबारा चालू होने में जो मेहनत है ना वो उससे 4 गुना ज्यादा है। नहीं तो इतना आसान काम है कि आप इंडस्ट्री बंद कर देंगे? मतलब अगर- ये कि क्या अगर- करेंगे? अगर आप और survive- आप बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे? नहीं देखिए, बैरून मुल्क मुंतकिल होने के जहाँ तक ताल्लुक है तो हम जैसे लोग तो चले जाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा? तो कौन सोचता है बाकी लोगों का? नहीं, सब सोचते हैं ये देखिए, जब ऐसा इंडस्ट्री जब आपसे बात करते हैं ना तो हम बड़ा सोचते हैं। चलिए, अच्छी हम बात इसलिए है। सोचते हैं कि जो कुछ भी है हम इस मुल्क की वजह से हैं, 100% कहीं भी हमारी कोई पहचान है तो इस मुल्क से है। बेशक। मगर जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अब कोई सूरत हाल ऐसी क्रिएट होती नजर नहीं आ रही कि हम इंडस्ट्री को रन कर सके। देखिए मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं कुछ जब तक सर्वाइव कर रहा हूं जब तक तो मैं कर सकता हूं, इसके बाद एक वक्त आता है मैं ही मर जाऊंगा तो कैसे दूसरों को कैसे जिंदा रखूंगा? सही कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं हुकाम वक्त से सबसे कहना चाहता हूं कि खुदारा आपकी अपनी जो प्लेटफॉर्म है, यानी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, या आपकी टाउन एसोसिएशंस हैं, ये क्या कर रही हैं? देखिए वो अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही हैं? एक प्रेस रिलीज इशू कर देती हैं, हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत वापस ले, इसके अलावा कर क्या रही? देखिए उसके लिए कर क्या सकते हैं मुझे आप बता दें। देखिए जी, जो चीज अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले आप कहा, लोग इस्लामाबाद जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं और तवातर के साथ जाते हैं, इस मीटिंग उस मीटिंग उस मीटिंग। बात ये होती है कि सवाल ये होता है वहाँ इस्लामाबाद जो जाते हैं आपके बड़े, वो करते क्या जाके वहाँ? देखिए वो जाके वहां पे अपनी सिचुएशन बताते हैं और उनको पता भी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इंडस्ट्री की। हुकूमत को नहीं पता? कब पता है? ये बात नहीं कि नहीं पता है, अब उनके हाथ कहाँ बंधे हुए हैं ये तो हमें नहीं पता है। खुल के बोले ना सर, कि कहने का मतलब कि इनफरादी तौर पे अपने लिए ज्यादा काम होता है। हो सकता है, देखिए हम कर्जदार मुल्क हैं, ठीक है, हमने IMF से कर्जा लिया हुआ है। मुल्क ने लिया ना, आपने तो नहीं लिया ना। उनकी अपनी कमिटमेंट है तो मुल्क, जाहिर बात है मुल्क ने लिया तो इसका मतलब कर्ज, आप क्या कहते हैं पर हेड का कर्ज बढ़ गया हमारा? अरे सर, तो हमने कौन सा कर्ज देना है? हमने कौन सा अपनी तनख्वाह में से जाके उसको किस्तें देनी है? नहीं, मगर जाहिर बात है अगर आपके मुल्क की आमदनी नहीं हुई और आपके मुल्क कंटिन्यू खसारे में जा रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे सिर्फ एक छोटी सी बात ये कि क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे सरमायाकार, लोकल देसी सरमायाकारों की बात हो रही है, ये देसी सरमायाकार भी क्या दौलत से इतनी मोहब्बत है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको जो 32,000 रुपये कम से कम तनख्वाहें वो भी नहीं देते? 25,000 20,000 से ज़्यादा देते नहीं, 32,000 कम से कम तनख्वाहें। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में मैं लास्ट टाइम भी आपको बड़ा क्लियर किया और इस दफ़ा भी क्लियर करता हूँ कि 99% इंडस्ट्री के अंदर जो मिनिमम सैलरी वो दी जाती है, स्किल के हिसाब से दी जाती है। हाँ, आप क्या है ठेकेदारी निज़ाम? नहीं देखिए, ठेकेदारी निज़ाम है, वहां तो आपकी सैलरी लोगों की इससे कई गुना ज्यादा है। आज आपको बड़ा क्लियर समझा रहा हूँ। जो टेक्निकल है, स्किल है, उनको देते हैं, हाँ, जिनके लिए मजबूरी है जो आपके लिए। लेकिन आम जो लेबर है उसको मेरे ख्याल पे 22,000 25,000 से ज्यादा नहीं मिलता। मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी, मुझे जहां तक जितना मुझे रिमेंबर है, मैं अपने ग्रुप में जितने दोस्तों को जानता हूँ, कहीं भी कि इस वक्त मेरे ख्याल में मिनिमम सैलरी से कम नहीं दी जा रही और दी भी नहीं जा सकती। हाँ, अब जारी बात है कि अगर कोई शख्स एब्सेंट हो रहा है बीच के अंदर, उसकी छुट्टी 10 दिन की है तो वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। चले जी, रहमान साहब, कुछ गुफ्तगू इनकी सुनी, आप भी सुनाएं कुछ कि आपके अपने सेक्टर की क्या हाल है? रियल स्टेट सेक्टर तो बिल्कुल इस वक्त जमूद वो तो ख़त्म हो गया, और ऊपर से जो पॉलिसीज़ थी या जो हमसे कमिटमेंट्स की गई थी, जो जब बजट आया तो बिल्कुल उसके बरअक्स काम किया गया। हमने रियल एस्टेट चलाने के लिए, क्योंकि ये है मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही, 72 एलाइड इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई, 72 एलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर चलता है तो ये सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, बेशक, और इसका चलना बहुत ज़रूरी था। इसमें जब हमारी इनके साथ कमिटमेंट्स हुई, जैसा कि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए $1 लाख की अगर कोई यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है
تو اس کے لیے ایگزمپشن دی تھی ٹیکسز کی اور اس کا سورس آف منی نہیں پوچھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بات ہوئی 236C یا 236K گین ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس, اس کو بھی انہانس نہیں کیا جائے گا, اس کی شرح وہی رکھی جائے گی. اس کے ساتھ جو تو پراپرٹی ویلیویشنز جو کہ سابقہ تھیں, چونکہ اس وقت جب ملک کا جمود کا شکار تھا, ہماری پوری انڈسٹری, ہماری معاشی حالت کمزور تھی, تو اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا, پرائس بڑھنے کی بجائے کم ہوئی. بالکل. تو ہماری یہ بات ہوئی کہ جو پرائسز کم ہوئیں, کم سے کم آپ جو پراپرٹی کی ویلیویشنز ہیں ان کو کم کریں تاکہ یہ حقیقی ویلیو پہ آ سکیں. ٹھیک ہے. اگر کم نہیں کر سکتے تو جو سابقہ ہماری ویلیویشنز تھی وہی رکھی جائیں. بالکل صحیح. لیکن جب کمٹمنٹس کرنے کے بعد جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو بالکل کمٹمنٹس کے اگینسٹ میں جو ہے نا وہ سب باتیں کی گئیں, اور اس کا اثر کیا ہوا کہ ملک میں ریئل اسٹیٹ کی تمام ٹرانزیکشن رک گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہزاروں ریئلٹرز جو کہ اس پیشے سے منسلک میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کہ ہمارے ہیں جو بلڈرز یعنی کہ کنسٹرکشن کا کاروبار سندھ میں رکا, پنجاب میں تو چل رہا ہے. سر دیکھیں سندھ میں تھوڑا سا ایک سسٹم کی وجہ سے, ناجائز قابضین کی وجہ سے بھی جو ہے نا دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں جو سابقہ جو گورنمنٹ تھی اس نے جو ریئل اسٹیٹ کے لیے ایمنسٹی دی, یا ایک پاکستان کے ہاؤسنگ سیکٹر کو عمران خان حکومت کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو 50 لاکھ گھروں کا ایک منصوبہ پیش کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ون ونڈو سروس شروع کی کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ اناؤنس کریں اور اس کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تک. تو اس کی وجہ سے پنجاب میں آپ نے ٹھیک کہا کہ وہاں پر کام بہت اچھا ہوا, ابھی بھی ہو رہا ہے, اور سندھ میں اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تک ایک بھی منصوبہ پاس نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ جو آپ نے ذکر کیا, کرپشن اور بلیک منی کا دھندا, اور اس کے ساتھ جو سسٹم چل رہا ہے, چونکہ لازمی زمینیں پر قبضے ہو رہے ہیں. جی وہ تو ایک دائمی مسئلہ ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان دہ عمل وہی ہے, زمینیں پر قبضے. پاکستان کا دائمی مسئلہ ہے قبضہ گروپس, اور یہ آج تک اتنی بڑی سیکیورٹی فورسز کے ہوتے ہوئے, اتنی بڑی ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے, اور اتنی اچھی عدلیہ کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتا, ابھی تک نہ ہوا نہ ہوگا, جو اس وقت ہمیں پوزیشن نظر آ رہی ہے. تو یہ سارے سیکٹرز تھے, اور جو خصوصاً ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو افیکٹ کیا وہ 7E ڈیمڈ رینٹل انکم. جب لاسٹ ایئر جب اپنا انہوں نے امپلیمنٹ کی تو ہم نے کہا یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے, اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی انویسٹمنٹ رکے گی, اور جو ہمارا لوکل ہمارا ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے وہ بھی اس میں پیسہ نہیں لگائے گا. اور وہی ہوا. اگر آپ دیکھیں ریمیٹنسز جو پاکستانیوں نے لاسٹ ایئر $31.4 بلین بھیجے تھے, اس دفعہ $27 بلین پہ آئے, بجائے 10 یا 15% بھرنے سے ڈیکریز ہوئے, یعنی کہ $4 بلین کا نقصان ہوا. اور 7E کی آپ کی ایسٹیمیٹڈ ارننگ بنی کیا تھی بجٹ میں؟ 60 بلین روپیز. 60 بلین روپیز آپ نے کمانے کے لیے یا ارننگ کرنے کے لیے آپ نے 1200 بلین روپیز جو کہ اوورسیز پاکستانی نے یہاں بھیجنا تھا وہ کم ہوئے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کا 65% ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوتا ہے, اور یہ شرح بیورو آف اسٹیٹکس کی ہے. تو آپ کی اس غلط ایک پالیسی کی وجہ سے پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ متاثر ہوئی, یہاں پر پینک پھیلا, اور یہ پینک یہاں سے نکلا اور اوورسیز پاکستانیوں تک گیا, اور انہوں نے یہاں پر ریئل اسٹیٹ میں مارکیٹ میں پیسہ لگانا چھوڑ دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جب لاسٹ اس کے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں جب گئے, اس میں انہوں نے اس کے اگینسٹ میں فیصلے دیے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ایک تو جب آپ کی 18th امینڈمنٹ ہوئی, اس کے بعد جو ریئل اسٹیٹ میں ٹیکسز لگنے تھے وہ صوبائی گورنمنٹس کا معاملہ تھا, اس میں وفاق کوئی بھی ٹیکس امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا انکم, تو جب آپ کے جیب میں آئے گی, ابھی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے حکیم اینڈ سنس کا, وہاں پر ڈیفینیشن ہے کہ انکم ہے کون سی, یعنی کہ ڈیمڈ انکم کیا, ایسٹیمیٹڈ انکم کیا ہے. انکم جب آپ کی جیب میں آئی نہیں تو آپ کیسے انکم لگا سکتے ہیں ڈیمڈ ایک فرضی, جسٹ لائک ایڈوانس ٹیکس. تو غلط تھا نا یہ. تو آپ نے ڈیمڈ رینٹل انکم لگا دی. اب کون پاکستانی پیسہ یہاں بھیجے گا اور آپ کو یہاں زمین خریدے گا اور آپ کو 1% رینٹ دے گا؟ کوئی ایسا پاسبل دنیا میں ہے؟
آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی انویسٹمنٹ کریں. ابھی آپ دبئی کی ایک چھوٹا سا کنٹری جو کہ آپ کے کراچی سے آدھا بھی نہیں ہے, اس کی اس سال کی ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن $83 بلین کی ہیں, اور اس میں سے 27% دنیا کے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کیا. آپ دبئی کی بات کریں, دبئی کے ناظرین بات ہے کہ دبئی میں چونکہ ایک جو سرمایہ کار ہوتا ہے, جو ڈائریکٹ فائننس ہوتی ہے, اس میں کچھ امن و امان کے مسئلے, آپ کے یہاں انصاف کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے. تو دبئی میں بہرحال ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی وہاں سرمایہ کاری جاتی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ اسلم صاحب کے لیے چھوڑے جاؤں گا کہ اسلم صاحب سے کہ آج جو بلٹن مارکیٹ میں احتجاج ہوا, اس احتجاج کی وجوہات کہتی ہیں, اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ سوال ہم اسلم بھٹی صاحب سے پوچھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل میں نے اسلم بھٹی صاحب سے, جو کہ صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر ہیں, اور ان کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ یہ نوبت کیوں آئی, اتنی آج بہت بڑا احتجاج ہوا, اور میرے خیال پہ آپ کی جو سینکڑوں چھوٹی موٹی جو ایسوسیشنز ہیں نا, گلی محلے کی, اور کریا کوچا کوچا گلی کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے, ان میں سے تقریباً میرے خیال 2-3 ہی نظر نہیں آئے مجھے, ورنہ تو میرے خیال پہ 97% جو آپ کے تاجروں نے شرکت کی. تو وجہ کیا تھی, کیوں اتنے زیادہ آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی, در حقیقت اتنی ہماری جو ہم نا اتنا ٹیکس دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے ساتھ ایک ستیلی ماں والا. یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تنخواہ دار ادارہ, ہم لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہم بھی دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل, لیکن ہے نا جو اس وقت پوزیشن اور حالات, جن لوگوں کی دکانیں ہیں, جن لوگوں کے کاروبار ہیں, وہاں پر جن لوگوں کو نوکریوں پہ رکھا ہوا ہے نا, ان کو بھی اب پیسے دینے کے لیے دکانداروں کے پاس نہیں ہے. آج ایک دو دکانیں ایک جیسی, بالکل ایک جیسے, جوتے کی دکان, سب کچھ ایک, ہر چیز ہے نا ایک ہی مالک کی, لیکن ایک دکان کا بجلی کا بل ہے 56,000 روپے اور ایک کا ہے 86,000 روپے. وجہ یہ اب اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ اس میں معذرت کے ساتھ اس میں یہ ہوگا نا کہ اس میں اے سی زیادہ ہوں گے, اس میں اے سی کم. نہیں, ایک اے سی دونوں میں, اچھا, سیم مطلب یعنی کہ سائز بھی سیم, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں, یہ جو لوگ پریشان ہوئے, اور آج جو اتنی سخت لوگوں نے, جو دکانداروں نے, 100% اصل میں ہمارے پاس, آپ یقین کیجئے گا, ہمارے جو ملازمین جو ہمارے مطلب وہ بیچارے اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے آگے جب اپنا دکھ بتاتے ہیں تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو آج لوگوں نے اپنی اندر کی جو آواز تھی نا, بڑاس, اور وہ نکالی. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کام کریں گے. اچھا, میں بھی کون سے کام کریں گے یہ تو بتائیں. بس نہیں, ہم ہڑتال کریں گے, ہم بند کر دیں گے مارکیٹ, اور اگر آپ نے یہ نہ واپس لیے دونوں چیزیں تو ہم آپ کے ساتھ پھر بجلی کا بل بھی جلائیں گے. ہاں, وہ تو بل بھی نہیں دیں گے, بل نہیں دیں گے, جیسے ہم لوگوں نے پہلے ایک مرتبہ 6,000 روپے والے میں کیا. تو ابھی ہم جو پریشانی میں ہیں, جو تکلیف میں ہے نا, وہ یہی ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں, مارکیٹ کے اندر وہ پوزیشن ہے, وہ کاروبار کی حالت ہے کہ آدمی بس رونے والا رہ گیا. باخدا لوگوں کے پاس اب پیسے نہیں ہے کہ وہ ہے نا لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں. اچھا, ایک دکان جیسے مثال کے طور پر ابھی جو قیمتیں بڑھی, پیٹرول کی یا ڈیزل کی بڑھی, یا آپ کے بجلی کی بڑھی, گیس کی بڑھی, تو اس سے ایک عام دکاندار کتنا زیر بار آیا, یعنی کہ اس کے ماہانہ اخراجات میں کتنے فیصد جو ہے اضافہ ہوا؟ میرے اندازے کے مطابق 25 سے 40% اضافہ ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے. آپ لوگ گیس تو استعمال کرتے نہیں ہیں, ہم بجلی اور پیٹرول. ہاں جی باس, پیٹرول 1,000 روپے کا 3 دن چل رہا ہے, یعنی کہ 30 کلومیٹر موٹر سائیکل چل رہی ہے, اور 1 لیٹر پیٹرول یعنی کہ ابھی 1,000 روپے کا 3 سے 4 دن بس. اور وہ بھی کہیں کھڑی کرو تو چوری ہو جاتی ہے. چوری ہو جاتا ہے. وہ تو خیر چلیں. اچھا, ہمارے یہاں نا سسٹم ہمارا خراب ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. باخدا اس پاکستان کے اندر. اچھا, آپ تو تیسرے آدمی تیسری چیز کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. اکثر تاجر ہم سے کہتے ہیں FBR کہ ادھر سے ٹیکس کا پریشر ہوتا ہے, PSO لگاؤ. PSO کا سسٹم ختم ہوا یا وہ ابھی جاری ہے؟ ابھی وہ جاری ہے, لیکن اب ہے نا وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آف سیل کا. ہاں, وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے ابھی. اس کے اندر وہ ہے نا لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ایک دم بم نہ پھاڑ دیں, اگر دکانداروں کو بہت ساری پریشانی ہے اس سے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک پریشانی تو یہ ہو گئی بجلی کے بلوں کا, پیٹرول کے قیمتوں کا, اور تیسری طرف آپ کا ٹیکسز کا معاملہ ہے.
اور ٹیکسز آپ لوگ پورے ادا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پورے طارق روڈ سے تقریباً 90% ہے نا ٹیکس جاتا ہے. 10% ایسی دکانیں ہوں گی جو ہوں گی چھوٹی موٹی تو ہاں ہوں وہ گی، تو ہے نا. پھر وہ تو کہیں نہ کہیں لیکیج تو ہوتی ہے. ابھی اصل جو مقصد ہے ہمارا کہنے کا، آج جو اتنی گرمی سردی ہوئی ہے وہاں پر جو پوزیشن دیکھیں، آپ کے پاس بھی بلال بھائی سینکڑوں لوگ آتے ہوں گے اور ان بھائیوں کے پاس بھی، جو اپنے دکھ اور تکلیف، خدا کی قسم اس وقت ہے نا خون کے آنسو آتے ہیں اور انسان کہتا ہے ہم کس بے بس ہو گئے ہم لوگ. اچھا آپ لوگوں نے اسٹریٹجی کیا بنائی ہے؟ مطلب یہ کہ اب تو یہ ہو گیا نا، اپلیکیبل ہو گیا. ایک عام دکاندار، چلے یہ تو صنعت کار ہے، یہ مہنگی چیز لیں گے، مہنگا مال بنائیں گے، لیکن آپ کی تو دکانداری کمپٹیشن ہے، تو آپ بہت زیادہ ریٹ بڑھا بھی نہیں سکتے. ہاں جی بالکل. تو کیا صورتحال رہے گی؟ کیا اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نہیں کیا بنانی ہے؟ اب وہ جو چیزیں ہم لوگ امپورٹ کر رہے تھے وہ تو بند ہو گئی. اب یہاں لوکل اگر ہم کوئی کام کر بھی رہے ہیں، امپورٹ ہے تو صحیح، لیکن یہ کہ سلو ہے. سلو ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں گورنمنٹ کو، میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ انپورٹ کھولیں، آپ لوگوں کو اجازت دیں. جیسے پہلے اسٹیٹ بینک تو کہہ رہا ہے کہ کھلا ہوا ہے. نہیں کہاں سے کھلا ہوا؟ نہیں. اچھا ابھی آج جو ہماری ایک گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر سولر سسٹم کے جو ہمارے کینٹینر آئے ہیں وہ کلیئر ہی نہیں کر رہے یہ لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سے میری اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بات ہوئی تھی تو مانیٹرنگ پالیسی کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بینکوں کا مسئلہ ہے، یہ بینک جو ہے کمرشل بینک جن کے پاس جاتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن اس بینک نے بیڑا غرق کیا ہے اس پاکستان کا باس، میں کھلے عام کہہ رہا ہوں. اچھا آپ کو ڈالر کتنے میں مل رہا ہے؟ اگر آپ ایل سی کھولنے جاتے تو آپ کو ایکچولی ڈالر کتنے کا مل رہا ہے؟ مطلب یعنی کہ جب یہ یہاں سے نہیں بڑھتا تو وہ 300 روپے کے اندر 295 290 80 روپے کا 292 93 تو ویسے ہی موجود ہے مل رہا تھا اسٹیٹ بینک میں اور انٹر بینک میں. لیکن وہ تو اب ہوا نا. اس سے پہلے تو اتنے میں کھلے عام مل رہا تھا. ابھی 300 سے اوپر جا رہا ہے. جی ہاں 302 روپے 305 10 روپے، مطلب جو جس کا دل جا رہا ہے. اچھا تیسری بات ایک اور، چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. مطلب یہ احتجاج میں آپ لوگوں نے سارا بڑا سے نکال دیا، اب ٹھنڈے ہو گئے. ٹھنڈے کیا آپ دیکھتے ہیں، اگر حکومت نے کوئی اقدام کیا ہمارے ساتھ، کوئی بات چیت کی تو بھائی تو کہیں فون آیا ہوگا نا، کسی نے آپ کے حکومتی اداروں نے آپ سے کسی سے رابطہ کیا؟ ابھی تک تو مجھے کوئی خبر نہیں آئی. وہ تو چلے ابھی گفتگو سلسلہ چل رہا ہے، ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ بات بھی بتا دیجیے گا بالکل سچائی کے ساتھ. جی اسمگلنگ کا مال آپ لوگ بہت لیتے ہیں، اسمگلنگ بہت بڑھ گئی ہے، وہ مال کون لیتا ہے؟ میں بتا دوں، یہ اسمگلنگ کا مال ہے نا صرف، اب میں پھر دیکھیں یہاں پر بڑی پرابلم ہو جائے گی. ایک قوم کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے آپ کا امپورٹ کرنے والا جو ہے نا، دو اسمگلنگ ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ کر رہا ہے، بس آپ لوگ انوالو نہیں اس میں، ہمارا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. اچھا وہ تھوڑا مال جو لوگوں کا آ رہا ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ اس کو جائز طریقے سے کر لیں. باخدا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی، آپ کو 1 ارب 2 ارب ڈالر اگر 6 مہینے میں یہ تاجر برادری ریٹرن نہ کر جائے نا تو مجھے آپ پکڑ لیں. آپ اس کو کریں تو صحیح. بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے ہمارے ساتھ، پورے 70 سالوں میں ہمیں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جو ان 5 سالوں میں نقصان ہوا ہے ہمارا. اللہ رحم کرے. جی محمود صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی اسلم صاحب نے ایک بات کی، ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ اگر امپورٹ کھول دیا جائے تو اسمگلنگ بند ہو جائے گی؟ از اٹ پاسبل؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امپورٹ ایزی امپورٹ ہو اور ایزی امپورٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایزی امپورٹ سے مراد کہ ایل سی کھل جائے آسانی سے. اگر نہیں ماضی میں ایل سی کھل رہی تھی، ماضی میں ایل سی کھل رہی تھی، پیٹرول ڈیزل ایران سے آ رہا تھا. نہیں مگر وہ تو اب بھی آ رہا ہے، اس وقت بھی آئے گا. آپ لیگل کریں نہ کریں، ہمارا نیچرلی کیا ہے، میں نہیں نیچرلی، میرا اپنا ذاتی رائے من حیث القوم، ہم لوگ بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں اور اپنی دولت کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے نہ ملک کا سوچتے ہیں، نہ قوم کو سوچتے ہیں، نہ انسان کا سوچتے ہیں. دیکھیے جب آپ اپنے آپ سے مایوس ہو جائیں گے نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں، دیکھیے یہ فرسٹریشن کا اظہار ہوا، یہ مایوسی نہیں ہے. مایوسی کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ ہو جائے کہ اب دنیا ختم ہو گئی ہے. دنیا ختم نہیں ہوئی، الحمدللہ پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے. اور اگر ہم صحیح معنوں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہم میں ہر آدمی برا نہیں ہوتا. اگر 2-4 لوگ خراب ہیں نا تو اس کی وجہ سے ہم 100 لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے. میں بڑا پازیٹیو مینٹلی سوچتا ہوں ہمیشہ، اور میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں لوگ کہتے تھے کہ ایک وقت یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. اس وقت بھی ہم سروائیو کر کے اللہ نے ہم کو سروائیو کر دیا. اس وقت ہم اس سے بھی بری سچویشن پہ. اب آپ جیسے مثال آپ ٹیکسٹائل کی شرح سے وابستہ ہیں. ہاں جی میرے خیال پہ غیر ملکی کپڑا، آپ کے طارق روڈ پہ نام نہیں لوں گا. جی بالکل آپ بولے، میں بتاؤں گا. ہاں غیر ملکی کپڑا اسمگل ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایف بی آر نے چھاپا بھی مارا تھا جس پہ فائرنگ بھی ہوئی،
ہنگامہ فساد بھی ہوا. تو مطلب یہ کہ اس سے تو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تو اس کو تو نقصان پہنچ رہا ہے نا. دیکھیے جو چیز آپ کے اس ملک میں بن رہی ہے نا اس پہ تو آپ کو امپورٹ الاؤ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز آپ کا یہ ملک بنا سکتا ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ 100 چیزوں کی آپ 2 چیز بنا رہے تو 98 چیز تو آپ نے منگانی ہے. مگر اگر آپ 100 سے زیادہ بنا رہے ہیں دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا کوالٹی اسٹینڈرڈ بھی دنیا کے مطابق ہے تو پھر کیوں اسمگلنگ؟ کوئی نہ کوئی ریزن نہیں تو دیکھیے کوئی ریزن تو ہوگی نا. مثال کے طور پہ کسی بھی مخصوص ملک کے کپڑا جو ہے وہ یا تو ہماری پبلک جو ہے وہ پسند جو کرتی ہے وہ چیز آپ بنا نہیں رہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ بھائی کہ وہ دوسرے ملک سے جو آ رہی ہے خاص طور پہ انڈیا سے کپڑا آ رہا ہے یار. آپ کا دشمن وہاں سے انڈیا سے آیا دبئی آ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یا تو آپ اس کوالٹی کا کپڑا نہیں بنا رہے. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا کپڑا بھی بے حساب انڈیا جاتا ہے میرے خیال میں انڈیا نے تو کبھی نہیں کہا. انڈیا نے نہیں کہا مگر مسئلہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی کپڑے کی جو اہمیت انڈیا میں ہے نا وہ ہم ٹریولنگ کرتے ہیں ساری دنیا میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ میرا ایک انڈین دوست ہے سعودی عرب کے اندر اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے پاکستانی لون کے سوٹ لا کے دے دے اور اس برانڈ کی یہ ڈیزائن یہ بالکل صحیح کر. تو میں نے کہا کہ یار اس سے اچھا تو انڈیا میں کپڑا ملتا ہے. ہم تو سنتے ہیں انڈیا میں بڑا اچھا کپڑا ملتا ہے. اس نے بڑے اچھے واضح لفظوں میں کہا انڈیا کے کپڑوں کی لائف ہی نہیں ہے. لائف نہیں ہے ٹھیک ہے. اور جو ہمارے گھر والوں کی پسند ہی یہ ہے کہ پاکستانی لون مل جائے یا جو اس وقت جو پاکستانی کانسیپٹ ہے تو ہم نے تو اپنا پرسیپشن خود ہی خراب کیا ہوا ہے. نہیں مجھے سمجھ میں آج تک میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ماشاءاللہ کپڑا ہمارے یہاں بہت اچھا بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا مانتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. لیکن آپ یہ دیکھیے مارکیٹوں کے اندر مطلب کہ ایرانی انڈینز تھائی لینڈ ان کے کپڑے کے بھرمار پڑی ہوئی. دیکھیں پولی ایسٹر کے اندر تھوڑے سے ہم ویک ہیں. دیکھیں ہمیں جو ہماری جہاں ویکنیس ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ہم پولی ایسٹر فیبرک کے اندر وہ کوالٹی مینٹین نہیں کر سکتے جو اس وقت چائنا ہے یا انڈیا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا بھی پولیسٹر میں بہت اچھا بناتا ہے مگر وہ پھر بھی وہ کوالٹی وہ نہیں کر سکتا. چائنا سستا بھی ہے اور یہ بھی ہے. اس سے آپ کے انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو کبھی آواز اٹھائی اس پہ؟ یقیناً ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم اس پہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں کس سے؟ اعلیٰ حکام سے جو لوگ ہیں. مگر آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ اسمگلنگ کو آج تک روکا گیا. میں یہی تو بول رہا تھا نا جو کہہ رہے تھے نا اسلم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اگر لیگل طریقہ کر دیا جائے تو اسمگلنگ ختم ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس ملک کا کلچر ہی خراب ہو چکا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے. کلچر دیکھیں کلچر کا مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ اگر ڈیمانڈ ہے اسمگل جو کرتا ہے وہ نفے کے لیے کر رہا ہے نا. اور اگر اس کی کاسٹ کم ہے اور یہاں پہ مال بک رہا ہے اس کا لیکن ڈیمانڈ کی وجہ سے تو مطلب کہ آتی ہے نا چیزیں. مگر جہاں سے انٹر ہوتی ہے اس ملک کے اندر اب ایک بار ورڈ سمجھ لیجیے وہ لمبا بحث ہے. آپ اس کو بحث نہ کریں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہ چھیڑیں تو بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے نہ چھیڑیں. اس لیے کہ مجھے یاد ہے زخم اور نکل آئیں گے کہ سابق اسٹیبلشمنٹ کے چیف نے اور بلوچستان گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اسے روک نہیں سکتے. میں یہ میں کہہ رہا ہوں تو پھر تو ہمارے اب جو موجودہ حکومت ہے سابقہ حکومت ہے جو ایران کے بارڈر پہ جو مارکیٹ کھولی ہے اس کی وجہ سے اسمگلنگ مزید اضافہ ہو گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز ابھی بارٹر سسٹم کیا پچھلی گورنمنٹ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا عمل تھا جو ابھی تک ویلڈ ہے. اور اللہ کرے کہ جیسے افغانستان ایران اور ایک اور کنٹری شاید میرے خیال افغانستان ایران اور رشیا. ٹھیک ہے. اگر بارٹر سسٹم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کیا کہ ایک چیز آپ دے رہے دوسری چیز دے رہے ہیں. شے کے بدلے شے دینا. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پازیٹیو رسپانس ہونا چاہیے اس کا. اور اگر کوئی چیز ایران میں سستی ہے اور ہم یہاں سے کوئی چیز ان کو ایسی چیز دیتے جو مہنگی ہے ہمارے پاس ایکسٹرا کوانٹٹی میں تو ایک اچھا مارکیٹ ہمارے. دیکھیں پڑوس کی مارکیٹ سے ہم لڑ نہیں سکتے. ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کہ پڑوس میں ہم اپنے ایک بڑے مارکیٹ ہے جو ہمارے پاس انڈیا کی مارکیٹ ہے اس سے ہم آلریڈی ہماری دشمنی ہے. ہم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے. ہم اس کے ساتھ کاروبار کرنا نہیں چاہتے. اب ہمارے ساتھ ایران ہے ہمارے ساتھ ایشین کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے نا. ان سے ہم کم از کم ان کے ساتھ تو اچھا ماحول. بات یہ ہے کہ وایا دبئی وایا افغانستان وایا ایران انڈیا مال بھی آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہماری اپنی کمزوریاں. اپنا رحمان صاحب ایک واحد آپ کا کاروبار ہے جس میں نہ زمینوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے نہ زمینیں جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں. زمینیں یرغمال ہو جاتی ہیں. ایک واحد کاروبار آپ کا ہے جس میں اسمگلنگ کا عنصر جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہے. یا یہ نہیں ہوتا کہ دبئی سے ایک فلیٹ نکلا اور آ کے یہاں آ گیا فلیٹ بن گیا. تو کہنا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو مجموعی طور پر آپ کا تو سیکٹر ہے ہی خراب ختم ہو گیا سندھ کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس مہنگائی کے بعد جب آپ کے بلڈرز یہ فلیٹس بناتے ہیں یا دوسری چیزیں بناتے ہیں اس میں 80% تو فیک ہوتا ہے, 80% دھوکہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بکنگ کر لی
اس کے بعد انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا, فلیٹ نہیں دیے, لوگ بھاگ رہے ہیں. کوئی 10 لوگ تو میرے پاس آتے ہیں, یار فلاں بلڈر سے پیسے دلوا دو, فلاں بلڈر سے میرے پیسے دلوا دو. تو کمال یہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب ممکن نہیں رہا کہ اس کاروبار کو مزید دیکھیں وہ توسیع ہو؟ اچھی یا بڑے لوگ ہر فیلڈ میں ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, یہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ نے ابھی ذکر کی. اب فلیٹ ہو رہے ہیں 5-5 کروڑ روپے کے فلیٹ مل رہے ہیں, 4-4 کروڑ روپے فلیٹ مل رہے ہیں. ہاؤ اٹس پاسبل کہ لوگ خریدیں یار؟ سر دیکھیں ریئل اسٹیٹ کبھی بھی نہ بند ہو سکتا ہے. دنیا کی دولت کا 54% ریئل اسٹیٹ کے گرد گھومتا ہے. اچھا دوسرا میں کچھ پاکستان کے اکانومسٹ جو کہ پاکستان کی اکانومی چلا رہے ہیں, میں ان کی سوچ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا خصوصاً ریئل اسٹیٹ کے متعلق. کہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایک اکیلی مارکیٹ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ اگر ہماری چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنی سٹیل کی انڈسٹری چلتی ہے اور وہاں پر جو لوگوں کو روزگار ملتا ہے یا سٹیل کی انڈسٹری جتنا ٹیکس دیتی ہے وہ صرف ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے. یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ 75 انڈسٹری چلی تو روزگار ملا. اگر سیمنٹ, میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم فلیٹ بننا شروع ہوگا کہ فلاں ویو, آپ اشتہار دیکھیں کہ فلاں ویو, فلاں یہ, فلاں وہ, یار کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ 2.5 لاکھ روپے ٹن سری ہے. دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کی وجہ سے خصوصاً ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے ہمارے تقریباً چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں, کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اور اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ اسی وجہ ہے کہ جو ہماری کنسٹرکشن کاسٹ تھی وہ ڈبل ہو چکی ہے. آپ اگر 1 سال یا 2 سال پیچھے جائیں, جو ہماری کنسٹرکشن کاسٹ اگر 2500 اسکوائر فٹ پر اسکوائر فٹ تھی یا 3000 روپے اسکوائر فٹ تھی, اس وقت نیئر ٹو 5000 6000 اسکوائر فٹ آ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن بلڈرز نے اس ریٹ کے اوپر بکنگ کی وہ اس وقت ڈلیوری دینے کے قابل نہیں ہے. اور بالکل اس وقت اسی نہیں ہے نا, تو ان عوام کا کیا قصور جنہوں نے بکنگ کرایا؟ سر دیکھیں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اب لازمی بات ہے جب پاکستان کی مہنگائی آئے گی اس ملک میں, آپ کا جیسے کہ جو امپورٹ کر رہے تھے مال, وہ جب امپورٹ روکی گئی, خصوصاً ہماری جو ٹائلز کی انڈسٹری تھی یا مختلف جو چیزیں, ٹائل کی انڈسٹری کو تو چائنا نے ختم کر دیا. سر دیکھیں بالکل نہیں آ رہی نا پاکستان. آپ جب چائنا آپ کو ابھی جب آپ بات ہو رہی کہ چائنا اگر ایک چیز سستا دے رہا ہے, اگر چائنا ایک چیز آپ کو 2 روپے کی دے رہا ہے اور آپ کے ملک میں 4 روپے کی ملتی ہے, تو کون پیسہ لگائے گا؟ لازمی بات ہے وہ چائنا سے منگوانی پڑے گی. تو پاکستان کی انڈسٹری چلانے کے لیے جو بھی آپ بات کر رہے تھے, جب تک آپ لائٹ گیس ان کو اچھی پرووائڈ نہیں کریں گے اور سستی پرووائڈ نہیں کریں گے, یہ دنیا کی کسی مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتی اور آپ کی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو سلسلہ جاری ہے. ساتھ رہیے. پروگرام دیکھ رہے ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل جو ہے وہ گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ جو معاشی مسائل ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے SMEs ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورس ہیں, ان کے مسائل زیادہ ہیں بنسبت اپنے لارج مینوفیکچر جو سیکٹر ہے ہمارا اس کے مقابلے میں. بہرحال میں اسلم بھٹی صاحب کی طرف ہی چلوں گا. اسلم بھٹی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اسلم بھٹی صاحب مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا دکانیں ساری بند ہو جائیں گی؟ نہیں, دکانیں تو بند نہیں ہوتی, وہ تو پھر لوگ, اکثر لوگوں کی دکانیں کرائے پہ ہیں. جی ہاں, اور بہت دکانیں خالی ہو رہی ہیں. تو خالی جو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی بے روزگار ہو رہے ہیں, جو کام کر رہا ہے وہ بھی بے روزگار ہو رہا ہے. طارق روڈ پہ بھی ایسے چند لوگ ہیں جو مجبور ہو گئے ہیں کہ ان دکانیں اپنی بند کر رہے ہیں. کی بات یہ ہے کہ آپ مجھے شہر کے جو اچھے جیسے حیدری ہے, طارق روڈ ہے, آپ زمزمہ چلے جائیں, لاکھوں روپے کرایہ ہے بھائی, لاکھوں روپے کرایہ. بالکل ہے جی. تو کیسے بیئر کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو وہ یہی تو ہے نا کہ جیسے 5 تاریخ کو کرایہ دینا ہے تو 20 تاریخ تک بھی نہیں دے پا رہے لوگ. تو آپ کی جو پلازا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, کہ شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں, اس کو آپ لوگ سولر پہ کیوں نہیں لیتے؟ سولر پہ اب لوگوں نے, آج بھی بات چیت ہو رہی تھی میری, ہم اس کو لے رہے ہیں سولر پہ, لیکن سولر بھی بہت اس وقت لینا, وہ بھی الیکٹرک پہ ہی ہے. یعنی کہ آپ کی جو بیٹری ہے نا وہ الیکٹرک پہ چارج ہوں گی, وہ دن میں چلیں گی, وہ رات کو نہیں چلیں گی. ہمارے یہاں سسٹم, میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ہمارا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا اور ہمارے یہاں نا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا نا, ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. سر ہمارے سسٹم بہت مضبوط ہے. آپ یہ رحمان صاحب سے پوچھیں, اتنا سسٹم مضبوط ہے کہ وہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, فلیٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سسٹم مضبوط نہیں. ہر چیز ایک سسٹم کی طرف چل رہی ہے. وہ تو ایک ہے, وہ سسٹم ایک چل رہا ہے پھر, لیکن ہے نا جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے, وہ جو کام کر رہی ہے. بلال بھائی, میں یہ مطلب یعنی کہ آپ الگ ہی سیٹ کر,
آپ یقین کریں ایک دن کے اندر کراچی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ 5 کروڑ روپے کا پیٹرول ضائع ہوتا ہے ہمارا اور وقت ضائع ہوتا ہے. یہ جو ہمارے روڈ ٹوٹے ہوئے اور جو ہمارے گٹر کھلے ہوئے, روڈ تو تقریباً 80% درست ہو گئے. ابھی تو سر ابھی بہت خرابیاں ہیں. کہاں پہ؟ آپ جیل روڈ جہانگیر روڈ چلے جائیں سر, مخصوص علاقے ہیں, ایک دو نہیں وہ ہے اور بھی کام جاری ہے, وہاں پہ بھی کام جاری ہے, لیکن 80% سڑکیں درست ہو گئی. آپ کا بہادر آباد ہے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے نا, اگر یہ جب صحیح ہوتا ہے, اچھا جس آدمی کو کام نہیں آتا نا, جو وہ اس کام کو کہتے ہیں آپ کر لو, یعنی کہ میں انجینئر نہیں ہوں, مجھے کہیں گے آپ انجینئر والا کام کر لیں, اور بھائی جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں. ہمارا لیے گورنمنٹ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب کہ میں کون سی شکایت کر رہے ہیں؟ یہ میں شکایت پتہ کون سی کر رہا ہوں, یہ جیسے ہے نا ہمارے یہاں روڈ بن رہے ہیں, ہمارے راستے کھولتے ہیں, یعنی کہ ہمارا ون وے آنے کا جو ہے نا, ہمارا رانگ وے آنے کا جو سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ دیکھیں اس کی وجوہات ہے. میں نے بھی اس پہ سروے کیا تھا, 1 منٹ لوں گا بس. دیکھیے جو ہم جاتے ہیں نا روڈ پہ, تو اس کے بعد جب ہم دوسری روڈ پہ آنا چاہتے ہیں نا, تو کٹ آ کے بہت دور ہوتا ہے, بہت دور ہوتا ہے. اور 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں وہ موٹر سائیکل میں, 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے وہ اتنی دور جائے گا, پھر اس کا گھوم کے آئے گا. تو ہمارے ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی مطلب یہ کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری قوم کا مزاج کیا ہے, اس کے حساب کے مزاج سے کام کریں. بالکل درست ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے کہ سڑکیں ڈاکٹر بنا رہا ہے, سڑکیں آج بھی انجینئر ہی بنا رہے ہیں. وہ بات پتہ نہیں کہاں بنا رہا ہے باس. ہاں, ڈاکٹر نہیں بنا رہا ہے. تو کہنا یہ مطلب بھائی آپ جو ہے نا باس, میں تو آن گراؤنڈ ہوں نا, مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے. میں تو چلتے چلتے, اچھا یہ پھر ہمارا پوچھ ہے, مجھ سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی, بالکل. اگر ہم نے غلط راستے جو کر رہا ہے اس کو اگر نہ روکا, جو تمہاری جو طاقت ہے نا اس کے حساب سے آپ روکو. بہرحال میں پھر اس طاقت سے روکیں گے نا بھائی, تو آج کل لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ گولی مار دیتے ہیں. ہاں, میں سر آج پھر دوبارہ میں حکومت سے اور جو اس ملک کے طاقتور لوگ ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تاجر برادری کو اپنے ساتھ جوڑیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے ان کو آگے لے کر آئیں, اور تاکہ یہ ملک جو ہے نا آگے جائے. امپورٹ میں, ہماری ایکسپورٹ میں ہمیں ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے, اور ہم ہی لوگوں میں سے اپنے ساتھ بیٹھ کر جو اس کام کو سمجھتے ہیں اور کر رہے ہیں, ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں, ہم انہیں راستے بتائیں گے, اور جائز راستہ, ایمان والا راستہ, ٹھیک ہے, جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں. انشاءاللہ ہماری ترقی ہے اس کے اندر. اگر یہ لوگ آج بھی نہ سمجھیں, اگر میری آواز آج پہنچ جائے کہیں, اللہ کرے, تو یہ ہمیں بلائیں اور ہم سے بیٹھ کر بات چیت کریں اور ہم یہ آگے بڑھیں. جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو نظام تو تبدیل نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کا FBR کا ٹیکس کا نظام ہے, اس آپ لوگوں میں اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن بیچارے یہ سارے پستے ہیں. نہیں دیکھیے, FBR کا جو EOBI والا معاملہ ہے یا سوشل سیکورٹی والا معاملہ ہے, تو آپ لوگ تو مینج کر لیتے ہیں, لیکن یہ بیچارے سارے پھنس جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتایا کہ اگر فرسٹ آف آل تو سوشل سیکورٹی EOBI وہاں لگتا نہیں جہاں 5 سے کم لیبر, آپ کو پتا ہے. EOBI تو آپ لوگوں کو لگتا ہے, EOBI ان پہ بھی لگتا ہے. معذرت کے ساتھ ان پہ بھی لگتا ہے. ایک دکان کے اوپر اگر 2 آدمی بھی ہے نا, تو یہ لوگ آ کر وہاں اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا پریشان کرتے ہیں کہ میں بتا رجسٹر کر دو, ایک کے لیے پیسے دے دو. ہاں یہی عام کرتے ہیں, کھلے عام کرتے ہیں. یعنی کہ 10 امپلائی ہیں, 5 کو آپ رجسٹر کرا دو, باقی اب اتنا دے دو مجھے. ہم بولیں گے صرف 5 ہیں, آپ بھلے 10 امپلائی رکھو. خیر فیکٹری والے تو کرتے ہیں, فیکٹری والے تو مینج کر لیتے ہیں, یہی میں نے جملہ ہے کہ مینج کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے دکاندار, یہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. دکاندار کے بارے میں زیادہ تجربہ نہیں ہے, پھر بھی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, دکان دیکھیں اگر آپ ایک نظام ایسا بنا دیں جو سب کے لیے ایک جیسا ہو. سر کب بنے گا وہ بنے گا کیسے, کب, یہ تو اب اسی وجہ, یہی وجہ کہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہیں. میں اب سمپل آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انفراسٹرکچر اچھا دے دیں, جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی بجلی کی, گیس کی, پانی کی, وہ پورا کر دیں, کم از کم ہمارے لوگوں کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. تو وہ پورا کرنے کے لیے تو قیمتیں بڑھا رہے ہیں. نہیں, وہ پورا کرنے کے لیے قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں. ہاں نا, ان کے قیمتیں بڑھی ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہیں. اربوں روپے آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے, بالکل سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے تو قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے کرا رہے ہیں, مگر آپ کو سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو بہرحال آپ صورتحال تو یہی ہے, سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو 2300 یا 2500 ارب روپے صرف آپ کے بجلی کمپنیوں کے آپ کے سرکولر ڈیٹ ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں سارے. بہرحال آپ کے پاس کوئی تجویز ہے, جلدی سے ایک لفظ میں بتا دیجیے تاکہ میں پھر پروگرام وائنڈ اپ کروں. میں کیا تجویز دے سکتا ہوں, ماشاء اللہ آپ لوگ تو مائی باپ ہے پاکستان کے,
میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس ملک کو اگر بچانا ہے نا تو آپ نے جس طرح انہوں نے کہا کہ صنعت کار اور جو بزنس مین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. ٹیکس فری کر دیں. ٹیکس فری نہ کریں, ٹیکس فری نہ کریں. دیکھیں ٹیکس کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. یہ تو ہم زیادتی کر رہے ہیں کہ ٹیکس فری نہ کریں, مگر ٹیکس اتنا ہو کہ لوگوں کو دیتے ہوئے خوشی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور چیزوں کی قیمتیں کم کریں, بجلی گیس کی. جی رحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ 2 یا 3 سال بڑی سٹرگل کے ہیں. اگر تو آپ نے سٹرگل کر لی اور اس ملک کو صحیح نہج پہ چلا دیا تو یہاں آپ کی حالت چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے مینیج نہ کیا تو آپ کو سری لنکا والے حالات اس ملک میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور بالکل, اور دوسری صورت اگر مینیج کرنا ہے تو پھر میری ایک تجویز ہے کہ شاہ سلیمان فارمولہ استعمال کرنا پڑے گا. پاکستان میں 100-150 ایسا لوگ ہے جو پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے. اس کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یا 7 اسٹار ہوٹل میں ان کو عزت کے ساتھ بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد ان سے کہیں کہ بھائی یہ پاکستان کا قرضہ ہے, اس کو اتار دو. اس کے بعد پھر یہ ملک بھی ترقی کرے گا, تم لوگوں کو دوبارہ بھی پیسہ مل جائے گا اور تم لوگ بھی ترقی کرو گے. دوسری ضرورت یہ ہے آپ کے پاس, اس کے علاوہ کوئی اب تیسرا راستہ آپ کے پاس بچا نہیں. جلدی سے ایک لمحہ بس یہ ایک سسٹم اچھا آ جائے اور لوگ ہے نا اعتبار کریں ایک دوسرے پر, اور جو یہاں پر طاقتور لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. انشاءاللہ یہ پاکستان بہت آگے جائے گا. اور یہاں پر میری ناقص ایک وہ جو تجربہ اور وہ ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ نے, پاکستان میں کیا مسلمان ملکوں میں بہت اللہ نے خزانے اور وسائل 50,000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کہنا ٹھیک ہے ہمارے پاس سرمایہ ہے جو ہمیں شکریہ استعمال کریں تو ہوگا. تیر آزاد کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ایس ایم ایز کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بااختیار لوگ ہیں وہ ایس ایم ایز کو بھی اہمیت دے اور ان سے بھی ان کی طرح میٹنگ کریں جس طرح کے کراچی چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن کے عہدیداروں سے کرتے ہیں, اور ان سے پوچھیں ان کے مسائل کیا ہیں. تو ان کے پاس جو تجاویز ہیں ایس ایم ایز کے پاس, اس کی وجہ سے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بلال حسن کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.